یہ نیوز ایچ ڈی میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ رخ کریں گے ساہیوال کا، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا۔ 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید حارث علی شاہ گیلانی کی رہائش گاہ پر فاتح خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ فاتح خوانی احمد امام بخش ندیم نے کروائی۔ مزید اس موقع پر آنے والوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، اور اس موقع پر سید حارث علی شاہ نے کہا کہ ہم سے بہت امیر ترین عرب ممالک ایٹمی طاقت نہ بن سکے، کیونکہ ان کے پاس محسن پاکستان ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسا شیر دل گریٹ لیڈر نہ تھا۔ عالم اسلام کے گریٹ لیڈر ختم نبوت کا دیوانہ پروانہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ختم نبوت کے دشمنوں کو مرتد، غیر مسلم، کافر قرار دیا۔ بھٹو شہید اپنے اہم ترین سنہری کارناموں کی وجہ سے امر ہو گئے۔ گریٹ لیڈر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے سنہری کارناموں کی وجہ سے زندہ ہیں۔ تاجدار ختم نبوت دیوانہ پروانہ پاکستان، بابا قوم، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ساتھ ہی پہلے وزیر اعظم نواب رانا لیاقت علی خان شہید، دیگر ساتھیوں کے بعد ختم نبوت کے دیوانے پروانے گریٹ لیڈر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید 1972 میں پہلے جمہوری وزیر اعظم منتخب ہو کر 1971 کی جنگ کے 93,000 قیدی بھارت کے وزیر اعظم سے ٹیبل ٹاک کر کے واپس لائے اور 8500 مربع کلومیٹر رقبہ بھی واپس لیا۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے قانون بنایا۔ تحفظ ختم نبوت قانون 1973 متفقہ آئین پاکستان بنایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمن، جھوٹا نبوت کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، مرزانہ سرقہ دیانی کذاب، ان کے ماننے والے قادیانیوں، احمدیوں، مرزائیوں، لاہوری گروپ کو قومی اسمبلی میں مناظرہ کروا کر مرتد قرار کروایا۔ غیر مسلم قرار دینے والے عظیم مرتد مجاہد ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں۔ محسن پاکستان ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو سچے عاشق رسول تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد پاک خاتم النبیین کے سچے کھرے نیک سیرت امتی تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان دنیا کے قابل فخر ذہین ترین باصلاحیت ایٹمی سائنسدان تھے۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید ملک میں قابل فخر باصلاحیت ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر احمد خان کو لا کر ایٹمی طاقت کی بنیاد رکھی۔ عرب ممالک سے مضبوط برادرانہ تعلقات قائم کیے، شناختی کارڈ کا اجرا کیا، پاسپورٹ بنوائے، بے روزگار نوجوانوں کو سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں روزگار کے سلسلے میں بھجوایا۔ اسلامی ممالک کے سربراہ کانفرنس OIC کی بنیاد رکھی۔ OIC کے چیئرمین منتخب کیے گئے۔ ایشیا کی بڑی اسٹیل مل کراچی میں لگوائی۔ مزدور کے 14 گھنٹے ڈیوٹی ختم کر کے 8 گھنٹے مقرر کی۔ زرعی اصلاحات کی، بے زمینوں ہاریوں کسانوں میں بنجر زمین تقسیم کی تاکہ سبز اقلاب آئے، زراعت میں خود کفیل ہو سکیں۔ زرعی ٹیوب ویل لگوائے، نہری نظام بنوائے، چین کے ساتھ مضبوط دوستی کی بنیاد قائم کی، دیگر 73 سنہری کارنامے سر انجام دیے۔ تاجدار ختم نبوت کے دیوانے پروانے محسن ذوالفقار علی بھٹو شہید کی عظیم بیٹی دختر مشرق پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت نے عامر ضیاء الحق کے بعد صدارتی نظام 1962 والا ختم کر کے تحفظ ختم نبوت قانون 1973 متفقہ آئین پاکستان بحال کیا۔ جمہوری آزادی، صحافت، انسانی حقوق مکمل بحال کیے۔ ملک کے مضبوط دفاع کے لیے میزائل ٹیکنالوجی بنوا کر آبدوزی F-16 امریکہ سے، جیٹ تھنڈر چین سے لے کر ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ بچوں میں موذی مرض پولیو کے لیے پروگرام، پولیو کے قطرے شروع کروائے۔ زچہ بچہ سینٹر منصوبہ بندی پروگرام شروع کیا۔ گھر گھر ہیلتھ ورکرز پروگرام شروع کیا۔ انگلش ٹیچرز بھرتی کیے۔ ملک میں ڈیم، یونیورسٹیاں، کالج، اسکول، ہسپتال، پشاور سے تونسا شریف، راجن پور، کراچی سڑکیں بنوائیں۔ بجلی گھر کوئلے والا تھر میں بنانے کا کہا۔ نواز شریف نے اسٹے آرڈر لے لیا۔ جواب 5 سال تک قبل ختم ہوا۔ اب تھر میں کوئلے والا بجلی گھر۔ ان کے شیردل جرأت مند خاوند سابق صدر مملکت آصف علی زرداری، ان کا شیردل بیٹا گریٹ لیڈر بلاول بھٹو زرداری نے تھر میں بجلی گھر بنایا۔ ان کی عظمت، جرأت، بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جیے بھٹو، جیے بھٹوازم۔ تحفظ ختم نبوت قانون 1973 متفقہ آئین پاکستان زندہ باد اور رہے گا انشاءاللہ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔